بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے جس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا معبود برحق اور کوئی نہیں۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی ہے ایک صرف مشکل کشا اور حاجت روا، اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہی سب مخلوقات کا خالق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے آخری رسول ہیں۔ آپ تمام رسولوں کے سربراہ ہیں۔ اے میرے اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین۔ آج آپ کے سامنے میں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے ماؤں کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے عورت سے کون سا سوال کیا جائے گا۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو جو عورت کے متعلق دن قیامت سوال کیا جائے گا اللہ کی جانب سے، وہ بہت ضروری ہے کہ اس کا اہتمام اس دنیا میں کر لیا جائے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اتنی شدید گرمی ہوگی کہ جگر اور قلب پگھل رہے ہوں گے اور پورا وجود پسینے میں شرابور ہوگا اور ہر انسان پریشان حال ہوگا۔ اور اس دن پورا انسان کا وجود، خواہ وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں اس دن بھی ننگے ہوں گے۔ تو ساری کائنات پریشان ہوگی۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ دن قیامت کے پوری کائنات ننگی ہوگی اور اس طریقے سے سورج نیچے ہوگا اور اتنی شدید گرمی ہوگی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوگی اور فرمانے لگی کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس دن سب لوگ جو ننگے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے کہ اے میری پیاری محبوبہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ، وہ دن ایک ایسا دن ہوگا کہ اس دن کو کسی بندے کو یہ نہیں ہوش ہوگا کہ کسی کو میں دیکھ سکوں۔ اس کا وہ جو دیکھنا ہوگا وہ بالکل اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہوگا۔ اتنی شدید گرمی ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ نے، اتنی سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، اور ہر نبی، ہر ولی اور ہر جو اللہ کا برگزیدہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہم نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی، اے میرے اللہ میرا خیال کرنا، میرا خیال کرنا، میں کسی کی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنا باپ جو ہے وہ بیٹے کے قریب نہیں ہوگا، بیٹے جو ہیں ان کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا، ماں کو بیٹی کا پتہ نہیں ہوگا، بیٹی کو ماں کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ محبتیں اور الفتیں صرف اس دنیا کے اندر ہیں آپ کو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا وہ اتنا ہولناک دن ہے کہ اس دن کو ہر بندہ پریشان حال ہوگا۔ تو جب سب دنیا اکٹھی ہوگی، اتنی پریشانی میں
میں ہوگی تو جب سوالات شروع ہوں گے تو جو عورت ہے اس کے پاس جب وہ سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس کے اوپر سوال اللہ پاک کی جانب سے نماز کا ہوگا کہ کیا آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کا جواب دیں۔ تو جو مائیں اور بہنیں اس دنیا میں اللہ کی نماز پڑھتی رہی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی رہی ہیں وہ تو ادھر بہت خوش و خرم ہوں گی اور خوش ہوں گی۔ تو جو عورتیں اس دنیا میں نماز نہیں پڑھتی رہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے لباس پہنا، اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے اپنی زبان کو چلایا، اپنی مرضی کے ساتھ اس نے رشتوں کے ساتھ تعلقات بحال کیے، لیکن نہ اللہ کا حیا کیا، نہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا حیا کیا، اور نہ امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں ان کی جو زندگی گزری ہے اس دنیا میں، نہ اس کو دیکھا، اپنی مرضی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری۔ تو جب اس دنیا میں آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہوگی اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا ہوگا تو اس دن بہت زیادہ آپ کو شرمندگی ہوگی۔ میری تمام مائیں اور بہنوں سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو بدل لو، تھوڑا سا وقت ہے، اگر اس تھوڑے وقت میں آپ نے تھوڑی سی محنت کر لی، خدا کی قسم آنے والی اتنی لمبی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، اللہ پاک آپ کو ادھر خوشیاں دے دیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے، جیسے ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں، یہاں سے کسی اور شہر میں جاتے ہیں ٹرانسپورٹ پر، کسی گاڑی پر، تو اپنا کام کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم ادھر کام کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر ہم نے اپنے اصل مقام کی طرف چلے جانا ہے۔ تو میری تمام ماؤں اور بہنوں سے التماس ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑو، اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اپنی مرضی کو چھوڑو، اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے کہ کیا پوزیشن ہو گئی ہے، اپنی مرضی کے ساتھ اٹھتی ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ سوتی ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ کھاتی ہیں، اور نہ کوئی خاوند کا احترام ہے، نہ کسی گھر میں کسی اور کا احترام ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ سب میری ماؤں اور بہنوں کو اللہ کی جانب سے ہدایت آئے، اور اللہ پاک ہم سب کی ماؤں اور بہنوں کو حیا کا پردہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ان کو اللہ پاک ہدایت جو ہے اس میں وہ پرو دیں، اور اللہ پاک ان کے اوپر رحمت نازل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں اور بہنوں کو اس دنیا میں ہدایت دے دیں، کیونکہ اس دنیا میں ہدایت ضروری ہے۔ اگر چند لمحے ویسے ہی گزر گئے تو آنے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شرمندگی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں کہ یا میرے اللہ ہمارے گھروں کو اپنے دین سے مزین کر دے، اے میرے اللہ عورتوں کو حیا دے دے، اے میرے اللہ عورتوں کو پردہ دے دے، اے میرے اللہ عورتوں کو اپنا دین پر پابند ہونے کا ایک شرف بخش دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔